अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची पुरअसरार कहानी। खावर ने मुझसे लव मैरिज की थी। उस शादी पर ना मेरे घर वाले राज़ी थे ना खावर के। अम्मी अब्बू और भाईजान ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि आइंदा हमसे किसी भी किस्म का राब्ता मत रखना शाइस्ता। आज के बाद तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर गए। यही हाल खावर के घर वालों का था। खावर ने किसी न किसी तरह खुशामद करके अपने अब्बू को इस हद तक राज़ी कर लिया था कि उन्होंने हमें घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। शादी से पहले मैंने बीए पास कर लिया था और वक्त गुजारी के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। एक तकरीब में खावर से मुलाकात हुई। वो मेरे कॉलेज की एक दोस्त फरजाना की मंगनी की तकरीब थी। उस तकरीब में खावर भी थे। फरजाना के भाई से खावर की दोस्ती थी। वो पहली ही नज़र में मुझे अच्छे लगे। हमारी वो मुलाकात दूसरी मुलाकातों का पेश खैमा साबित हुई और हम दोनों मोहब्बत के रिश्ते में बन गए। खावर ने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था और उन दिनों मुलाजमत की तलाश में थे। उनका प्रोग्राम था कि मुलाजमत मिलते ही वो मुझे ब्याह कर घर ले आएंगे। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आ गया। लड़के का पूरा ख़ानदान अमेरिका में था। अम्मी अब्बू को और भाईजान को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार से अब्बू बेहद मुश्तिल हो गए। फिर यके बाद दीगरे जब मैंने मज़ीद और रिश्तों से इनकार किया तो भाईजान भी मुझ पर बरस पड़े कि शाइस्ता आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने भाई को जवाब दिया। मैं ये बातें खावर को बताती थी तो वो भी परेशान हो जाते थे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके उन्हें गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वो मुलाजमत बस गवारा थी। खावर की सैलरी भी वहाँ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसी कम भी नहीं थी। 80 की दहाई में 3000 रुपये माहाना भी कम आमदनी नहीं थी। लेकिन मैंने और खावर ने तो बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे, इसलिए हम दोनों ही को ये तनख्वाह कम लग रही थी। मैं ये मुलाजमत फौरी तौर पर इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवा सकूँ। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि खावर की अम्मी यानी मेरी सास उनकी शादी अपनी बहन की बेटी सायरा से करना चाहती थी। मेरे घर वाले भी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे। अब हमारे सामने दो ही सूरतें थी, या तो हम एक दूसरे को भुलाकर अपने अपने घर वालों की बात मान लेते या फिर घर वालों की इजाज़त के बगैर शादी कर लेते। हमने दूसरी सूरत इख्तियार की। खावर के एक दोस्त के घर में हमारा निकाह हुआ और मैं घर आ गई। मैंने जब अम्मी को ये खबर सुनाई तो वो तुम्हारे सदमे के गुम रह गईं। अब्बू और भाईजान पर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी। उन्होंने मज़ीद रुसवाई से बचने की खातिर मुझे बहुत सादगी से खावर के साथ रुखसत कर दिया। मेरी सास का रवैया भी मुझसे अच्छा नहीं था। नंदे अलग मुझसे कतराती थीं। शादी के तीसरे ही दिन सास साहिबा ने पूरे घर का काम मेरे सर थोप दिया। मैं सुबह से शाम तक कूल्हों के बेल की तरह काम करती और रात तक इतनी थक जाती कि बिस्तर पर पड़ते ही बेसुध हो जाती। उस दिन मुझे शदीद बुखार था। सुबह उठा ही नहीं गया। खावर बगैर नाश्ते के ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने से पहले वो मुझे पैनाडोल की 2 गोलियां एक गिलास दूध के साथ दे गए थे। गोलियां खाकर मैं बिस्तर पर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई, कमरे में दाखिल हुई, बोली, आज क्या तुम जश्न मना रही हो? मेरे मियाँ और दोनों बेटे बगैर नाश्ते के गए हैं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं है? अम्मी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वरना मैं। बीबी, ये चोंचले ना अपने माँ बाबा को दिखाना। यहाँ तो काम करना पड़ेगा। हमने कोई मोहताज खाना नहीं खुलवा रखा कि तुम पड़े पड़े खाओगी। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मेरे अलावा घर में कोई है ही नहीं जो काम कर सके? मुझसे ज़बान दराजी मत कर। यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। मेरे मियाँ और बेटे बहुत मेहनत से कमाते हैं। वो हराम खोरों के लिए नहीं कमाते। मेरा मियाँ भी कोई भिखारी नहीं है। मैंने भी तड़ाक कर जवाब दिया। फिर बात इतनी बढ़ी कि मेरी सास जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। साथ मेरी दोनों नंदे भी शामिल हो गईं। वो सब बार बार मुझे ही जता रही थी कि हम शरीफ लोग हैं। यहाँ घर से भागी हुई लड़कियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उस दिन खावर मेरी बीमारी की वजह से छुट्टी लेकर वापस आ गए थे। उन्होंने अपनी अम्मी और बहनों की घटिया बातें अपने कानों से सुन ली। उन्होंने उसी वक्त मुझसे कहा, चलो शाइस्ता, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकूँ। मेरी सास ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। अपना ज़रूरी सामान पैक किया और हम घर से निकल आए। वो दिन तो हमने खावर के एक दोस्त के घर गुजारा। दूसरे दिन छुट्टी थी, इसलिए खावर, उनके दोस्त समद भाई और भाभी जरीना सर जोड़कर बैठ गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। समद भाई और भाभी का तो ख्याल था कि हम उन्हीं के साथ रहें, लेकिन उसके लिए ना मैं राजी हुई ना खावर। अचानक जरीना भाभी ने पूछा, खावर भाई, आपके पास पैसे कितने हैं? भाभी, पैसे तो ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 35,000 रुपये होंगे।
لیکن بھابھی اتنے پیسوں میں ہم نہ صرف مکان کا پیشگی کرایہ دے سکتے ہیں بلکہ تھوڑا بہت گھریلو سامان بھی خرید سکتے ہیں۔ خاور بھائی، میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ میری ایک جاننے والی اپنا مکان بیچ رہی ہیں۔ مکان کیا ہے، صرف 2 کمرے، صحن، کچن اور باتھ روم وغیرہ ہے، لیکن پلاٹ خاصا بڑا ہے، 240 گز کا۔ تو وہ اس مکان کا کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ 2 لاکھ مانگ رہی ہیں، لیکن میں 1.5 لاکھ میں بات کروا دوں گی۔ بھابھی، ہمارے پاس 1.5 لاکھ بھی کہاں ہے بھائی، 35,000 تمہارے پاس ہیں۔ شائستہ کے کڑے، چوڑیوں اور زیورات کا سیٹ بھی تقریباً اتنے ہی پیسوں میں بک جائے گا۔ بھابھی نے کہا، اس کے باوجود 1.5 لاکھ نہیں ہوں گے۔ بھائی کچھ پیسے ہم سے قرض لے لو، بعد میں آہستہ آہستہ دیتے رہنا۔ خاور تو قرض لینے پر رضامند نہیں تھے، لیکن سمد بھائی اور بھابھی کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ یوں ہم نارتھ کراچی کا وہ مکان بلکہ پلاٹ لینے پر راضی ہو گئے۔ اگر 1.5 لاکھ میں 240 گز کا پلاٹ بھی مل رہا ہے تب بھی بہت سستا ہے، خاور نے کہا۔ وہاں تو پھر بھی 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، بھابھی نے کہا ہے۔ RCC کے کمرے بنوانے میں بھی 50-60 ہزار خرچ ہوتے ہیں۔ وہاں تو کمروں کے علاوہ برآمدہ، کچن اور باتھ روم بھی ہے۔ فی الحال تو ہمارے لیے وہی بہت ہے، بعد میں آہستہ آہستہ اسے بنوا لیں گے۔ دوسرے دن خاور نے اپنے آفس سے چھٹی لے لی اور مکان کی خریداری کے سلسلے میں کاغذی کارروائیوں میں مصروف ہو گئی۔ میرا زیور خلاف توقع 50,000 میں فروخت ہوا۔ وہ زیور امی نے کئی سال پہلے بنوایا تھا۔ 35,000 خاور کے بینک اکاؤنٹ میں تھے، بقیہ رقم خاور کے دوست سمد بھائی نے ہمیں دے دی۔ شام تک تمام کارروائی مکمل ہو گئی۔ خاور تو اسی شام اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن سمد بھائی اور بھابھی نے سمجھایا کہ فوری طور پر ہم وہاں کیسے رہیں گے، ہمارے پاس تو سوائے کپڑوں اور جوتوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ مکان میں شفٹ ہونے کے لیے گھر گھرستی کا دیگر سامان بھی ضروری تھا۔ سمد بھائی کے اصرار پر ہم وہاں 1 ہفتہ مزید رکے۔ اس دوران میں خاور نے مکان کی اچھی طرح صفائی کرا دی۔ سمد بھائی نے کہیں سے 2 فولڈنگ چارپائیوں کا بندوبست کر دیا۔ 1 بڑا تخت، 2 کرسیاں بھابھی نے اپنے پاس سے دیں۔ اس کے علاوہ خاور نے اپنے کسی دوست سے 1 ٹیبل فین بھی لے لیا۔ کچھ ضروری برتن بھی بھابھی نے اپنے کچن سے دے دیے۔ اپنے حالات پر مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ میرے کمرے میں بہترین بیڈ تھا، قیمتی پردے تھے، ہر جدید قسم کی چیز تھی۔ کہاں اب یہ حال تھا کہ 2 معمولی سی فولڈنگ چارپائیاں، 1 بڑا تخت، پرانی کرسیاں ہماری کل کائنات تھیں۔ سامان شفٹ کرنے کے بعد خاور نے مجھ سے کہا کہ اپنا نیا گھر دیکھ لو۔ اپنے گھر کی خواہش تو ہر عورت کو ہوتی ہے۔ میں جھٹ پٹ تیار ہوگی۔ سمد بھائی اور بھابھی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ نارتھ کراچی کا وہ علاقہ خاصا صاف ستھرا تھا۔ ان دنوں وہاں زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، لیکن بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا گھر جہاں واقع ہے وہاں اب ارد گرد خاصے مکانات تعمیر ہو گئے ہیں۔ علاقہ دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا۔ وہاں مکان کیا، چھوٹے چھوٹے خوبصورت بنگلے تھے، لیکن سمد بھائی نے جس مکان کے سامنے گاڑی روکی اسے دیکھ کر میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ خاور نے تالا کھولا، پھر ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ مکان کیا تھا، ایک کھنڈر تھا۔ کمرے کشادہ ضرور تھے، لیکن پلاسٹر سے محروم تھے۔ ان کے سامنے بڑا سا برآمدہ تھا، کچھ فاصلے پر کچن، غسل خانہ، بیت الخلاء ایک لائن میں بنے ہوئے تھے۔ بقیہ خالی جگہ کو صحن کہا جا سکتا تھا۔ وہ صحن اتنا بڑا تھا کہ اس میں بہت آرام سے سائیکل چلائی جا سکتی تھی۔ بھابھی ایک بات بتانا بھول گئی تھی، برآمدے میں ایک طرف زینہ بھی تھا اور اوپر بھی سامان وغیرہ رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جسے غالباً سٹور کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جگہ جگہ سے فرش ٹوٹا ہوا تھا، گھڑے بنے ہوئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مکان کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورے مکان پر ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت کا راج تھا۔ ہاں، دروازے کے ساتھ ہی نیم کا ایک بہت گھنا درخت تھا۔ شائستہ بھابھی نے کہا کہ میں جانتی ہوں تمہیں مکان پسند نہیں آیا، لیکن اگر تم لوگ چاہو تو ہاؤس بلڈنگ سے قرض لے کر مکان کو جدید انداز میں تعمیر کرا سکتے ہو۔ جی بھابھی، گھر جیسا بھی ہے لیکن ہمارا اپنا ہے، ہمیں بھلا کیوں پسند نہیں آئے گا۔ میرے مکان کے ارد گرد جدید انداز کے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ہمارا مکان ایک بدنما داغ سا لگ رہا تھا۔ ہمارے سامنے بھی بہت خوبصورت سا ایک ڈبل سٹوری بنگلہ تھا۔ بھابھی شاید میری نظروں کا مطلب سمجھ گئیں اور ہنس کر بولی، فکر مت کرو شائستہ، ایک دن تمہارا بنگلہ بھی انہی بنگلوں کی طرح ہوگا۔ آخرکار ہم لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے چولہا جلا کر چائے کی کیتلی اس پر رکھی تو مجھے برابر والے مکان سے گنگنانے کی آواز آئی۔ کوئی لڑکی بہت سریلی آواز میں گنگنا رہی تھی، کہیں دیپ جلے کہیں دل، ذرا دیکھ لے آ کر پروانے۔ میں بے اختیار مسکرانے لگی، گویا پڑوسی خاصے صاحب ذوق تھے۔ میں چائے بنا کر کمرے میں لے گئی۔ پھر میں غور کرنے لگی کہ کس کمرے کو بیڈ روم بناؤں، کسے ڈرائنگ روم، صحن میں کیاریاں کس طرح بناؤں، اور 1 سال بعد جب یہ کھنڈر ایک شاندار بنگلے میں تبدیل ہو جائے گا تو اپنی ساس اور نندوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت ضرور دوں گی۔
شائستہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو میں بازار سے کھانا لے آؤں، تم کل سے کھانا بنانا۔ مجھے اچانک گھر کی ویرانی اور وحشت کا خیال آیا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا اور کمرے میں ایک بلب روشن تھا۔ میرا جی چاہا کہ خاور کو روک لوں۔ میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ خاور میری وجہ سے مزید پریشان ہو جائیں گے۔ خیر، خاور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پلنگ پر نیم دراز ہو گئی۔ اپنے بیگ سے نکال کر ایک میگزین پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بلب کی ناکافی روشنی میں پڑھنے کو دل ہی نہ چاہا۔ گھر کی ویرانی اور بوجھل پن میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا، یا پھر یہ میرا احساس تھا۔ میں نے سناٹا توڑنے کے لیے گانا شروع کر دیا۔ چھن 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 باجے پائل باجے، پھر میں نے تان لگائی، سانوریا۔ اچانک دوسری طرف سے کسی نے اس گانے کو آگے بڑھایا، سانوریا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی لڑکی میرے بہت نزدیک بیٹھی گا رہی ہو۔ میرا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر مجھے اپنی اس پڑوسن کا خیال آیا جو اس وقت بھی گنگنا رہی تھی جب میں چائے بنا رہی تھی۔ مجھے اپنے خوف پر ہنسی آ گئی اور میں نے سوچا چلو پڑوسیوں سے تعارف کا یہ انوکھا انداز بھی خوب ہے۔ میں نے دوسرا گانا شروع کیا، آپ فرمائیں کیا خریدیں گے، آپ فرمائیں کیا خریدیں گے۔ دوسری طرف سے بھی گانے کا جواب گانے سے آیا۔ میں جو گانا بھی شروع کرتی، پڑوسن اس گانے کو گنگنانے لگتی۔ اچانک میرے کانوں میں بلی کی کریہا آواز آئی۔ بلی بہت بھیانک انداز میں رو رہی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے کے سامنے باؤنڈری وال پر سیاہ رنگ کی ایک بلی بیٹھی مکرو آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے بلی کو زور سے ہشکارا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور اسی طرح بیٹھی روتی رہی۔ میں پوری طاقت سے چیخی، بھاگ جا یہاں سے۔ بلی نے اپنی انگارہ جیسی دہکتی آنکھوں سے مجھے دیکھا تو میری تو ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا جسم بے جان ہو گیا ہے۔ میں تو بلی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی چپل اتار کر بلی کو مار دوں، لیکن میرے تو ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ دماغ کام کر رہا تھا اور میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ کالی بلی کے بھیس میں اکثر جنات بھی ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی نانی کی بات یاد آئی۔ نانی یہ بھی کہتی تھی کہ بعض جنات بہت شرارتی ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع آئے تو فوراً آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ میں نے غیر شعوری طور پر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک بلی زور سے چیخی اور اچھل کر بھاگی۔ پھر وہ دیوار پر بھاگتی ہوئی نیم کے درخت پر چڑھ گئی اور اس کی گھنی شاخوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں بری طرح چونک اٹھی، لیکن اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ دستک دوبارہ ہوئی، ساتھ ہی خاور کی آواز سنائی دی، شائستہ دروازہ کھولو۔ ان کی آواز سن کر جیسے میں ہوش میں آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو خاور اندر آئے اور مجھے کہنے لگے، تم کیا سو رہی تھی؟ میں کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ کیا بات ہے شائستہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ خاور کو میرے خوفزدہ ہونے کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ اچھا تم اندر تو چلو۔ کمرے میں آ کر مجھے کہنے لگے کہ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اصل میں آپ کے جانے کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی، میں نیند میں ڈر گئی تھی۔ اچھا آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے میں بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اکیلے میں ڈر گئی ہو، بھائی نئی جگہ ہے، نیا ماحول ہے، پھر اتنا ویران مسکن ہے۔ ارے میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو چھپکلی اور کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارتی ہیں۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، نہ جانے کب میں سو گئی۔ اچانک کسی کی آہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ اس وقت مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کھلے ہوئے دروازے سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ خاور بھی عجیب ہے، کمرے سے باہر نکلے ہی تھے تو کم از کم دروازہ تو بند کر دیتے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری نظر خاور کے پلنگ پر پڑی۔ کھلے ہوئے دروازے سے باہر کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ خاور تو اپنے بستر پر بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر خوف نے جکڑ لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ دروازہ خاور نے خود بند کیا تھا، پھر کھل کیسے کیا؟ ممکن ہے وہ اٹھ کر باتھ روم گئے ہوں گے اور دروازہ بند کرنا بھول گئے ہوں گے۔ میں اٹھی، دروازہ بند کر دیا، بستر پر لیٹی تو مجھے کمرے کے کونے میں دو انگارے سے دہکتے نظر آئے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد کمرے میں گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے بلی کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میرا پورا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے خوف سے کمبل کے اندر اپنا چہرہ چھپا لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میں نے چاروں کل اور آیت الکرسی جیسے ہی پڑھنا شروع کر دی، تھوڑی ہی دیر بعد میں پرسکون ہو گئی۔ پھر نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکیوں اور دروازے سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، شاید خاور بغیر ناشتہ کیے ہی دفتر چلے گئے تھے۔ اسی وقت خاور چائے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، مسکرا کر بولے، تمہاری نیند پوری ہو گئی شائستہ؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟
بھائی 10:15 بج رہے ہیں. پھر مجھے خود ہی یاد آیا کہ خاور نے تو 2 دن کی چھٹی لے رکھی ہے. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. یہاں کون آ گیا؟ خاور اٹھ کر دروازے کی طرف چلے گئے. کچھ دیر تک باہر ہی کھڑے کسی سے باتیں کرتے رہے. پھر واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں بڑی سی ایک ٹرے تھی. میرے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے بتایا کہ پڑوس میں رہنے والے بیگ صاحب تھے، وہ ہمارے لیے ناشتہ لائے ہیں. آج کسی وقت تم بھی ان کے گھر چلی جانا. صفائی کے بعد اس گھر کی کچھ شکل نکل آئی. گھر کی صفائی ستھرائی میں دوپہر کے کھانے کا ہوش ہی نہیں رہا. مجھے دن بھر بیگ صاحب کے گھر جانے کا موقع نہیں ملا تھا. ان کے برتن البتہ میں نے دھو دیے تھے. سوچا کل جب خاور دفتر جائیں گے تو میں ان کے برتن واپس کراؤں گی. وہ رات پرسکون انداز میں گزر گئی. خاور نے دفتر جانے سے پہلے کہا کہ تم بیگ صاحب کے برتن ضرور واپس کر دینا، اس بہانے تمہارا ان کی فیملی سے تعارف بھی ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد میں دروازے پر تالا ڈال کر بیگ صاحب کے برتن لے کر ان کے دروازے پر پہنچ گئی. ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے دروازہ کھولا. میں نے سلام کیا، انہیں بتایا کہ آپ کے پڑوس میں آئی ہوں میں، یہ آپ کے برتن ہیں، اندر آ جاؤ بیٹی. ان کا گھر بہت شاندار تھا. وہاں مجھے ایک بزرگ خاتون دکھائی دی. ان کی عمر امی سے زیادہ ہی تھی. آنٹی میرا نام شائستہ ہے، میں آپ کے ساتھ والے مکان میں آئی ہوں. جیتی رہو بیٹی. بیٹی تم نے یہ مکان کرائے پر لیا ہے؟ نہیں آنٹی، ہم نے یہ مکان خریدا ہے. خریدا ہے؟ تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ ڈر کیوں لگنا آنٹی؟ مکان خریدنے سے پہلے تم لوگ یہاں آ کر مکان دیکھ تو لیتے نا. آنٹی اصل میں حالات کچھ ایسے تھے کہ ہمیں یہ مکان خریدنا پڑا. جو مکان اچھے تھے ان کی قیمت بہت تھی. ہم نے تو یہ مکان بھی قرض لے کر خریدا ہے. پھر میں نے انہیں سارے حالات بتا دیے کہ میں نے مکان کیوں اور کیسے خریدا. آنٹی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر وہ خاموش ہو گئیں. پھر آنٹی مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگیں کہ ان کے کتنے بچے ہیں، کہاں رہتے ہیں. ساتھ ہی ان کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بائیں جانب سرفراز صاحب اور ان کی بیگم فرحانہ رہتی ہیں. مجھے اچانک خیال آیا کہ جب یہاں کوئی لڑکی ہے ہی نہیں تو پھر رات کو گانا کون گا رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا آنٹی کیا نسیمہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے؟ نہیں بھائی، آج کل ملازموں کے بھی بہت نخرے ہیں. نسیمہ شام کو اپنے گھر چلی جاتی ہے. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ کل جب میں چائے بنا رہی تھی تو میرے ساتھ ساتھ کوئی لڑکی گانا گا رہی تھی اور وہ ایک بار نہیں گاہے بگاہے گاتی رہی. آنٹی کے چہرے پر یکایک خوف کے آثار نمودار ہوئے. وہ بولی اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ یہیں ہے. کون؟ میری ایک بات مانو بیٹی، تم یہ گھر فوراً چھوڑ دو. چھوڑ دوں؟ لیکن کیوں آنٹی؟ پھر یہ گھر چھوڑ کر میں جاؤں گی کہاں؟ تم کہیں بھی کرائے پر کوئی مکان لے لو. کیوں آنٹی؟ آپ صاف صاف مجھے بتائیں آخر بات کیا ہے. اس مکان میں بدروحوں کا، آسیبوں کا یا جنات جو کچھ بھی کہہ لو، ان کا بسیرا ہے. اس مکان میں 2 دن سے زیادہ کوئی نہیں ٹکتا. لوگ خوفزدہ ہو کر یہ مکان چھوڑ دیتے ہیں. تم سے پہلے جو کرایہ دار آئے تھے ان کی بیٹی تو خوف کے مارے اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھی تھی. مکان سے رات کو عجیب بھیانک قسم کی آوازیں آتی ہیں. کبھی گھنگروں کی جھنکار، ڈھولک کی تھاپ سنائی دیتی ہے. کبھی اتنی دھما چوکڑی ہوتی ہے کہ لگتا ہے مکان میں کئی سانڈ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں. کبھی خوفناک کہکہے سنائی دیتے ہیں. کبھی عورتوں کے بین کرنے کی منحوس آوازیں گونجتی ہیں. ہم تو خود یہ مکان بیچ کر یہاں سے جانے والے ہیں، لیکن ہمیں تو مکان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا آنٹی. تم نے شاید خود ہی معلومات نہیں کی، ورنہ تم خود سوچو اس علاقے میں تو اتنا بڑا پلاٹ بھی 3.5 لاکھ روپے کا ہے. تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے بیٹی. آنٹی اب جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے تو اسی مکان میں رہنا ہے. میرے لیے تو کوئی واپسی کے راستے ہی نہیں ہے. میں دوبارہ نہ اپنے سسرال جانا چاہتی تھی نہ سمد بھائی کے گھر. کرائے کا مکان بھی فوری طور پر تو مل نہیں سکتا تھا. پھر کرایہ اور ڈپازٹ وغیرہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے. تمہارے شوہر آئیں تو تم آج ہی کہیں چلی جاؤ. میں فوری طور پر کہاں جا سکتی ہوں آنٹی؟ نہ میکے میں میرے لیے کوئی گنجائش ہے نہ سسرال میں. کرائے کا مکان ڈھونڈنے میں بھی کچھ وقت تو لگے گا. تم ایسا کرو ہمارے گھر میں آ جاؤ. اوپر کی منزل بالکل خالی ہے. میرے بیٹے اور بہویں آتے ہیں تو وہ اوپر رہتے ہیں. تم وہاں رہ سکتی ہو. جب کرائے کا مکان مل جائے تو تم چلی جانا. آپ کا بہت شکریہ آنٹی. اگر مجھے پریشانی ہوئی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی. میں ان کی شفقت سے بہت متاثر ہوئی. واپس آ گئی. ظہر کا وقت تھا. میں نے وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. نماز سے میرے دل کو بہت سکون ملا. پھر میں دیر تک مصلی پر بیٹھی درود شریف پڑھتی رہی. اس کے بعد میں ایک رسالہ لے کر لیٹ گئی. پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو مجھے سردی کا احساس ہوا. عصر کی اذان ہو رہی تھی. میں وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. میں نے ابھی نیت باندھی ہی تھی کہ مجھے اپنے عقب میں پھڑپڑاہٹ سنائی دی. پھر کوئی انتہائی مکروہ آواز میں بولا، یہاں سے بھاگ جا ورنہ بے موت ماری جائے گی. میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نماز پڑھتی رہی. تیرے پاس آج سانجھ تک کا سمے ہے.
वही आवाज़ दोबारा आई। मैंने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तू बहुत रहमान और रहीम है। मैं तेरी आजिज़ और गुनहगार बंदी हूँ। मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा मेरे मौला, मेरे और मेरे शोहर की हिफाजत फरमा। दुआ मांगते हुए मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। अचानक मुझे इंतहाई खौफनाक कहका सुनाई दिया। फिर कोई भयानक आवाज़ में बोला, तेरा जीवन केवल एक रात का है, फिर तेरे लिए मौत है मौत। मैंने घबरा कर दाईं तरफ देखा तो मुझे इंतहाई भयानक चेहरा दिखाई दिया। काला स्याह रंग, सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए, अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें और खौफनाक दांत। वो सिर्फ चेहरा था, उसका जिस्म गायब था और वो ज़मीन से चंद फुट के फासले पर था। खौफ के मारे मेरे हाथ पैर शल हो गए। दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मुझे हैरत होती है कि मैं उस वक्त दहशत से मरी क्यों नहीं। मैंने आंखें बंद की और चारों कुल और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर मेरे दिल से खौफ का तासुर ज़ायल हो गया और मैं मुसलसल विर्द करती रही। अचानक मुझे इंतहाई मकरू चीख की आवाज़ सुनाई दी। फिर फड़फड़ाहट गूंजी और मुझे यूं लगा जैसे कमरे का बोझलपन अचानक ख़त्म हो गया। मैंने सुकून का सांस लिया और मुसल्ले से उठी थी कि मगरिब की अजान शुरू हो गई। मैंने घर की तमाम लाइटें रोशन कर दी। मगरिब की नमाज पढ़कर मैं किचन में गई, चूल्हे पर दाल पकने को रख दी। उसी वक्त खावर आ गई। दिन कैसा गुजरा शाइस्ता? बहुत अच्छा। 2-3 घंटे तो बेग साहब के घर में गुजरे। फिर मैंने उन्हें बेग साहब और आंटी के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस मकान में बदरूहों या जिन्नात का बसेरा है, या मेरे साथ कल से लेकर अब तक किस किस्म के वाक़यात पेश आए हैं। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी मुलाकात आंटी से हो गई। अब कम से कम मुझे तुम्हारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। खाने के बाद हम लोग देर तक बातें करते रहे और फिर खावर सो गए। मैंने उठकर खिड़कियां और दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेट गई। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, ना सिर्फ अपने गिर्द बल्कि खावत के गिर्द भी उसका हिसार किया। बिस्तर में घुस गई। जब तक नींद ना आती थी मैं दुरूद शरीफ का विर्द करती रही। रात के किसी पहर फिर अचानक मेरी आँख खुल गई। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन कमरे में बोझलपन का एहसास नहीं था। खावर बेखबर सो रहे थे। अचानक बाहर घुंघरू छनकने लगे। घुंघरों की आवाज़ लम्हा बलम्हा तेज़ होने लगी। फिर साथ ही ढोलक की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था बाहर नाच गाना हो रहा है। ढोलक में मुजरे की झनकार भी शामिल हो गई। अचानक खावर भी उठकर बैठ गए। हैरत से चारों तरफ देखने लगे। घुंघरों और ढोलक का शोर बढ़ता ही जा रहा था। ये किसके घर में नाच गाना हो रहा है? अजीब बदतहजीब लोग हैं। पूरे मोहल्ले को सर पर उठा रखा है। वो उठकर बाहर जाने लगे तो मैंने हाथ पकड़कर रोक लिया। मुझे देखने तो दो शाइस्ता, ये हंगामा है कहाँ? जब मोहल्ले में किसी को एतराज़ नहीं है तो आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं? मैंने उन्हें खींचकर दोबारा बिस्तर पर बिठा दिया। इंतहाई जाहिल और बेहिस लोग हैं। अचानक फजर की अजान बुलंद हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो आवाज़ मुझे अपनी रूह में उतरती महसूस हुई। उसके साथ ही हैरत अंगेज़ तौर पर तमाम हंगामा ख़त्म हो गया। फ़िज़ा में बस आज़ान ही की गूंज बाकी थी। बेशक मेरा रब बहुत अजीम है, मैंने कहा और नमाज के लिए उठ गई। नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो खावर एक मरतबा फिर सो गए। नमाज के बाद मैं देर तक दुरूद शरीफ का विर्द करती रही। फिर उठकर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। नाश्ता करते हुए खावर ने कहा, मोहल्ले में कहाँ शादी हो रही है? रात तो ऐसा हंगामा था जैसे नाच गाना हमारे ही घर में हो रहा हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शाइस्ता, अब सब्जी गोश्त वगैरह तुम ही को लाना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से दूर है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं मार्केट चली जाऊंगी। अब कोई मुलाजिम तो है नहीं जो हमारे काम करेगा। घर के काम तो हमें ही करना होंगे ना। अरे मेरी प्यारी शाइस्ता, तुम्हें भी मेरी वजह से कैसी कैसी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं। ऐसी बात ना करें खावर। ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं ना, लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया है कि मैं अपने घर वालों और तुम्हारे घर वालों को अपना घर बनाकर दिखाऊंगी, हालात चाहे जैसे भी हों। खावर के जाने के बाद मैं मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक उठी। इस वक्त कौन हो सकता था? कौन? बीबी जी, मैं बेग साहब का ड्राइवर हूँ, अहमद खान। बेगम साहिबा ने आपको बुलाया है। अच्छा, मैं आती हूँ। मैं घर को ताला लगाकर उनके घर पहुँची। आंटी ने मुझे देखते ही पूछा, शाइस्ता बेटा तुम ठीक तो हो? अल्लाह का करम है आंटी, मैं ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ, वापसी में आपके पास बैठूंगी। तुम क्यों तकलीफ़ कर रही हो? मेरा ड्राइवर मार्केट जाएगा, जो कुछ मंगाना है वो मंगवा लो। मैं आंटी का एहसान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उनके इसरार की वजह से मजबूर हो गई। फिर आंटी ने मेरे लिए चाय मंगवाई। बेटी रात तो खैरियत से गुजरी ना? जी हाँ आंटी। कुछ ढोल ताशों और घुंघरों की आवाज़ें तो सुनाई दी थी, फिर वो खुद ही ख़त्म हो गई। तुम बहुत दलेर लड़की हो भाई। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद दहशत से बेहोश हो जाती। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ کل دن میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، ورنہ وہ شاید زبردستی مجھے اپنے گھر لے آتی۔ اس دن میں آنٹی کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی، ڈرائیور سودا لے آیا، میں گھر آ گئی۔ اس دن کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ شام میں خاور آئے تو کچھ فکر مند تھے۔ کیا بات ہے خاور، کوئی پریشانی ہے؟ ہاں پریشانی تو ہے۔ کیسی پریشانی؟ مجھے آفس کے کام سے اسلام آباد جانا ہے۔ میں نے تو بہت چاہا کہ میں وہاں نہ جاؤں، لیکن ہمارے جی ایم صاحب نے کہا کہ وہاں جانے سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ وہاں مختلف پارٹیوں سے میٹنگ ہے، میٹنگ اگر کامیاب رہی تو تمہاری بھی ترقی ہو جائے گی۔ اگر یہ بات ہے تو آپ ضرور جائیں، لیکن تم میری فکر مت کریں، میں 2-4 دن آنٹی کے ساتھ رہ لوں گی۔ بیچاری تو یوں بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ لیکن شائستہ میں، ارے لیکن کچھ نہیں، آپ میری فکر نہ کریں۔ اگر مجھے کوئی پریشانی ہوئی تو میں سمد بھائی بھابھی کے گھر چلی جاؤں گی۔ ویسے میں فون پر تم سے رابطہ رکھوں گا، تم ایسا کرنا، بیگ صاحب کا ٹیلی فون نمبر مجھے دے دینا۔ کھانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھی، خاور کے پاس جا کر بیٹھی۔ ان کے ذہن پر ابھی تک بہت بوجھ تھا۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے قائل کیا کہ مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے میں نے اپنا اور خاور کا حصار کیا، کمبل میں دبک گئی۔ پھر حسب معمول جب تک مجھے نیند نہیں آئی میں درود شریف پڑھتی رہی۔ اس رات بہت پرسکون نیند آئی، نہ ڈھول تاشوں کی آوازیں سنائی دیں، نہ دوسری مکروہ آوازیں۔ اسی دن شام کو خاور کی فلائٹ تھی۔ خاور مجھے ڈھیر ساری ہدایات دے کر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں اچانک سناٹا ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، میرے دل پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ میں نے نماز پڑھ کر دیر تک اللہ سے اپنی اور خاور کی سلامتی کی دعائیں مانگی، اور ابھی مصلی ہی پر بیٹھی تھی کہ میری نظر کھلے ہوئے دروازے سے سامنے والی دیوار پر پڑی۔ دیوار پر سیاہ رنگ کا خوفناک بلّا بیٹھا تھا۔ اس کی جسامت چھوٹے کتے سے کسی بھی طرح کم نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے بڑے کنڈل تھے، سر گنجا تھا، اس کی کھوپڑی پر ایک چوٹی سی نظر آ رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ مجھے غصہ آ گیا۔ دفع ہو جائے یہاں سے۔ جواب میں اس نے اتنا بھیانک کہکا لگایا کہ میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میں نے چاروں کل اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ چند منٹ تک دیوار پر بیٹھا مجھے گھورتا رہا، پھر اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں ذہنی طور پر بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے برآمدے میں پڑے ہوئے تخت پر نیند دراز ہو گئی۔ اچانک مجھے پائل کی چھم چھم سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت پائل چھنکاتی زینے سے نیچے اتر رہی ہو۔ پھر وہ میرے سامنے آ گئی۔ انتہائی حسین لڑکی تھی۔ میرے سامنے آ کر خوبصورت آواز میں بولی، تم یہاں سے جاتی کیوں نہیں؟ ارے میں کیوں جاؤں، یہ میرا گھر ہے، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب تک اس گھر میں کئی گھرانے آئے اور بھاگ گئے، کسی کو بھی بسنا نصیب نہیں ہوا، پرنتو تیرے پاس کوئی ایسی شکتی ہے کہ تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر آئندہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے تم لوگ کہیں اور دفع ہو جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو یہاں سے نہیں جائے گی؟ ہاں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ خوبصورت لڑکی اچانک غائب ہو گئی اور سیڑھیوں کی طرف سے اچانک وہی بلّا چھلانگ مار کے میرے سامنے آ گیا جو کچھ دیر پہلے دیوار پر بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ بلّا دانت نکال کر میری طرف بڑھا، لیکن میں ورد میں مصروف رہی۔ کئی دفعہ کے تجربات کے بعد اب مجھ میں بہت اعتماد پیدا ہو گیا تھا، اللہ پر یقین پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے ورد کرتے کرتے بلے کی طرف پھونک ماری۔ بلّا اچانک اچھلا اور سامنے والی دیوار کی طرف لپکا، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس دن میں ذہنی طور پر بہت تھک گئی تھی۔ میں نے الٹا سیدھا کھانا کھایا، عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو نظر پھر دیوار پر گئی، وہاں وہی سیاہ بلّا بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اسے جوابی طور پر گھورا تو وہ اٹھا اور درخت کی شاخوں میں غائب ہو گیا۔ میں اسی دن ذہنی طور پر تھک گئی تھی، اس لیے کھڑکیاں دروازے بند کیے، اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار باندھا اور بستر پر گر گئی۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ بے سبب نہیں کھلی تھی، بلکہ صحن میں ہونے والی دھما چوکڑی سے میری آنکھ کھلی۔ ایسی دھمک ہو رہی تھی جیسے کئی بھینسیں آپس میں لڑ رہے ہوں۔ پھر میرے کمرے کے دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا اور دروازہ چوکھٹ سمیت اکھڑ کر اندر آ گرا۔ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک پھنکارتا ہوا سانڈ اندر داخل ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے روند کر گزر جائے گا یا پھر اپنی ٹکروں سے اس کمرے کو ملبے کا ڈھیر بنا دے گا۔ میں نے بآواز بلند آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایسے لگا جیسے اس سانڈ کو کسی نادیدہ قوت نے پکڑ کر کھینچ لیا ہو۔ باہر ایک مرتبہ پھر زوردار دھمک سنائی دی، پھر دھما چوکڑی مچ گئی۔ میں مسلسل ورد کرتی رہی۔ اچانک ایسی آوازیں آئیں جیسے بہت سی بدروحیں بھیانک آواز میں بین کر رہی ہوں۔
پھر یوں لگا جیسے ان کا گلا کسی نے دبوچ لیا ہو۔ وہ ہنگامہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ فضا میں اذان کی آواز بلند ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ نماز کے بعد میں نے ایک کپ چائے بنائی۔ میرا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ چائے کے ساتھ میں نے سر درد کی ایک گولی کھائی اور بستر پر گر گئی۔ میری آنکھ کھلی تو وہی خوبصورت لڑکی برآمدے کے تخت پر بیٹھی تھی۔ دروازہ ابھی تک چوکھٹ سمیت اکھڑا پڑا تھا۔ وہ لڑکی بھی کل کے مقابلے میں بہت زیادہ نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم اور چہرے پر کئی جگہ زخم تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ یہاں سے چلی جا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ یہ مکان میرا ہے، اس لیے تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو بھی اپنی ہٹ کی پکی ہے۔ تو کس شکتی پر اتنا گھمنڈ کرتی ہے؟ مجھے کسی بات پر گھمنڈ نہیں ہے، لیکن میں کیوں جاؤں؟ میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ ایک دم بے چین ہو گئی اور گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بات سن، بھگوان کے لیے یہ جاب بند کر دے۔ میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میری بات سن لے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد بند کر دیا۔ میں یہاں برسا برس سے رہ رہی ہوں۔ اب تو یہاں ہر طرف مکان بن گئے ہیں۔ ایک زمانے میں یہاں دور دور تک جنگل تھا، گھنا اور تاریک جنگل۔ دشمنوں نے میرا اور میرے پریمی کا اسی جگہ خون کیا تھا۔ میری آتما اس وقت سے یہاں بھٹک رہی ہے جہاں تمہارا گھر ہے۔ میرے پتی کی آتما کو دشمنوں نے یہیں قید کر دیا تھا۔ مرنے کے بعد بھی ان کی دشمنی ختم نہ ہوئی اور ان کی پلید آتمائیں یہاں بھی پہنچ گئیں۔ ہر پورن ماشی کی رات کو میں اپنے پریمی کو اس بندی خانے سے مکت کرانے کا پربند کرتی ہوں، لیکن دشمنوں کی شکتی مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر دفعہ میرے رستے میں آ جاتے تھے۔ میں برسوں سے زخم کھا رہی ہوں، لیکن کل رات میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ ایک کے علاوہ تمام دشمنوں کو نشٹ کر دیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ باتیں اگر دوسرا مجھے کوئی بتاتا تو مجھے کبھی یقین نہ آتا۔ ایسی الف لیلوی کہانیاں تو بس کتابوں میں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میرا انتقام ابھی باقی ہے۔ ابھی مہاویر سنگھ کی آتما باقی ہے۔ میں جب تک اسے بھی ختم نہیں کر دوں گی، مجھے اور میرے پریمی کو مکتی نہیں ملے گی۔ پھر وہ پھیکے انداز میں مسکرا کر بولی، تم جانتی ہو میں نے اپنے دشمنوں کو کیسے نرک میں پہنچایا؟ تمہارے جاب کے کارن ان کی شکتی ختم ہو گئی تھی۔ میرا جاب؟ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ میرے آیت الکرسی، چاروں کل اور درود شریف کے ورد کی بات کر رہی ہے۔ تم سے ایک بنتی ہے، مجھے اس سمے تک اس گھر میں رہنے دو جب تک میں مہاویر کی آتما کو بھسم نہیں کر دیتی اور میں مسلسل اس ذہنی عذاب میں مبتلا رہوں۔ میں راج کماری کوشلیا تمہیں وچن دیتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بس تم اوپر والا کمرہ استعمال مت کرنا۔ تم راج کماری ہو؟ میں کبھی راج کماری تھی، اب تو بھٹکی ہوئی انتقام کی آگ میں جھلستی ہوئی ایک آتما ہوں۔ لیکن تم یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ یہیں تو میرے پریمی کی آتما قید ہے۔ جب تک میں مہاویر کی آتما کو بھسم نہیں کروں گی، میرے پریمی کو مکتی نہیں ملے گی۔ دیکھو، مجھے نراش مت کرنا۔ تم مجھے پہلی ہی دن سے اچھی لگی ہو۔ تمہارے پاس سنگیت کی کلا ہے اور کلاکار کبھی پتھر دل نہیں ہوتے۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، پھر وہ زینے کی طرف جا کر غائب ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے حیرت ہوئی، جو دروازہ چوکھٹ سمیت اکھڑ کر گر پڑا تھا وہ اس وقت اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے اٹھ کر برتن دھوئے، گھر کی صفائی کی، منہ دھو کر ہی نکلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ بی بی، میں احمد خان ہوں، مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگانا ہے تو بتا دیں۔ میں نے کمرے سے جا کر پرس میں سے پیسے نکالے اور احمد خان کو سودے کے بارے میں بتایا۔ بی بی، آپ کو بیگم صاحبہ بھی بلا رہی ہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے گھر گئی۔ شائستہ بیٹی، تم خیریت سے تو ہو نا؟ رات تو تمہارے گھر سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا تو دل دہل رہا تھا کہ نہ جانے تمہارا کیا حال ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر انجان بن کر پوچھا، کیا ہوا تھا رات میں؟ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ نہیں۔ میں نے کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھی، پھر سوئی تو صبح ہی آنکھ کھلی۔ اچھا، تو رات میں کسی وقت بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلی؟ ایک دفعہ میری آنکھ کھلی تھی، میں پانی پی کر پھر سو گئی۔ ارے بیٹی، میں پھر سے تمہیں یہی کہوں گی کہ یہ مکان تم چھوڑ دو۔ مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی ہوئی تو میں فوراً وہ مکان چھوڑ دوں گی آنٹی۔ خیر، احمد خان مارکیٹ سے واپس آیا تو میں نے سودا لیا اور اپنے گھر آ گئی۔ مجھے اس مکان میں آئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ خاور نے اس عرصے میں حیرت انگیز ترقی کر لی تھی۔ کمپنی کے مالکان ان سے بہت خوش تھے اور وہ صرف 6 مہینے کے اندر کمپنی میں ڈپٹی مینیجر ہو گئے۔
अब हमारे हालात काबिले रश्क थे। खावर को कंपनी से नए मॉडल की गाड़ी मिल गई थी। उन्होंने घर के कमरों में ना सिर्फ प्लास्टर करा लिया बल्कि दोनों कमरों में अटैच बाथरूम भी बनवा लिए। उन्होंने मकान को हर तरह से आरास्ता कर लिया। हाँ, अभी समद भाई का कर्ज बाकी था। एक दिन खावर घर में दाखिल हुए तो खुशी से पागल हो रहे थे। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बात ही ऐसी है जान, मेरे ऑफिस के एक दोस्त इरफान ने मुझे एक प्राइस बॉन्ड बेचा था। उसे पैसों की जरूरत थी। उस प्राइस बॉन्ड पर 5 लाख रुपए का इनाम निकल आया है। मारे खुशी के तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात हम देर तक मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते रहे। खावर चाहते थे कि सहन में खड़ा हुआ नीम का दरख्त कटवा दें और नीचे मजीद 2 कमरे बनवा लें। वो ऊपर बना हुआ स्टोर रूम भी तोड़कर ऊपर की मंजिल तामीर करना चाहते थे। वो ऑफिस गए तो कोशलिया जीने से उतरकर मेरे पास आ गई। बोली, शाइस्ता, मैं विनती करती हूँ कि नीम का ये पेड़ अभी मत कटवाओ और ऊपर वाले कमरे को भी अभी मत तोड़ो, वरना मेरा और मेरे प्रेमी का न जाने क्या होगा। बस कुछ दिन ठहर जाओ। उसकी मुक्ति में अब ज्यादा दिन नहीं रहे। वो मूर्ख महावीर सिंह एक मर्तबा फिर यहाँ आएगा। अब वो आया तो वापस नहीं जा सकेगा। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं शाइस्ता, तुम्हें ये काम करना होगा। तुम अपने वादे से नहीं फिर सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी अपने दिए हुए वचन से आज़ाद हो जाऊंगी। ये कहकर कोशलिया जीने के पास जाकर गायब हो गई। नीम के उस दरख्त से हर वक्त पत्ते झड़ते थे और बार बार सहन की सफाई करना पड़ती थी, लेकिन मैंने खावर को बहुत मुश्किल से रोका। मैंने उनसे कहा कि हमें फौरी तौर पर इतने बड़े मकान की ज़रूरत ही क्या है, जब ज़रूरत होगी तो बना लेंगे। वो फौरी तौर पर मेरी बात तो मान गए, लेकिन मैं जानती थी कि वो बालाई मंजिल बनाने का फ़ैसला कर चुके हैं। इसीलिए 1 आध महीने बाद वो फिर अपने फैसले पर अमल करेंगे। गर्मियों का मौसम था। मुझे कमरे में अजीब सी घुटन और बेचैनी का एहसास हुआ। हालांकि उस वक्त कमरे में पंखा भी चल रहा था। मैं घबराकर बाहर निकली। बाहर पूरे चांद की रात थी। अचानक कोशलिया मेरे सामने आ गई और बोली, शाइस्ता, अपने कमरे में जाओ। आज उस मूर्ख महावीर सिंह से मेरा आखिरी युद्ध है। अंदर जाकर जाप करो और दुआ करो कि वो जालिम आज ख़त्म हो जाए। उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं फ़ौरन कमरे में वापस आ गई। मैंने वुज़ू किया और मुसल्ले पर बैठ गई। बाहर अचानक फिर धमाचौकड़ी शुरू हो गई। चीखो पुकार की भयानक आवाज़ें, अज़ियतनाक कराहें। मैंने हस्बे मामूल कलाम इलाही का विर्द शुरू कर दिया। उस धमाचौकड़ी से खावर भी उठ बैठे। वो बहुत परेशान और बौखलाए हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इशारे से उन्हें रोक दिया। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। अचानक शोर थम गया। उसी वक्त फजर की अजान शुरू हो गई। अजान ख़त्म होते ही मैं नमाज के लिए खड़ी हो गई। सुबह खावर ने मुझसे कहा, शाइस्ता, इस घर में वाकई बदरूहों का डेरा है। कई मोहल्ले वालों ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम खौफजदा हो जाओगी। आप भी क्या बातें करते हैं। कोई बदरूह या आसेब यहाँ नहीं है। हम लोग 4-5 महीने से इस मकान में रह रहे हैं। हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। हमारे पास पैसा है, हम किसी दूसरे इलाके में अच्छा सा मकान खरीद सकते हैं। वो ऑफिस तो चले गए, लेकिन बहुत फिक्रमंद थे। उनके जाते ही कोशलिया मेरे पास आ गई। वो बहुत थकी थकी और निढाल नज़र आ रही थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। शाइस्ता, मैं जीत गई। मेरे प्रेमी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। आज हम यहाँ से जा रहे हैं। हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। फिर उसने मिठाई का बड़ा सा एक डब्बा और फलों की एक टोकरी मुझे दी और बोली, ये मेरी तरफ से स्वीकार कर लो। फिर वो बुलंद आवाज़ में बोली, आ जाओ। दूसरे ही लम्हे सीढ़ियों पर एक नौजवान वहाँ नमूदार हुआ। वो मर्दाना हुस्न का नमूना था। उसने पुराने दौर का राज दरबारी लिबास पहन रखा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, शाइस्ता जी, मैं और कोशलिया आपके आभारी हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद भी आपकी सहायता करते रहें। वो दोनों जीना चढ़कर दोबारा ऊपर चले गए। मुझे उनके जाने का बहुत अफसोस था। आप हैरान होंगे कि मैं एक बदरू के जाने पर इतना अफसोस कर रही हूँ। कोशलिया रूह ज़रूर थी, लेकिन वो बद हरगिज़ नहीं थी। मैं जानती थी मेरी इस बात पर किसी भी साहिबे अक्ल शख्स को यकीन नहीं आएगा, और किसी को यकीन आए या ना आए, मुझे इसका यकीन है। मैं अब भी उसी मकान में हूँ। अब वो उस इलाके का सबसे बेहतरीन बंगला है। खावर की मज़ीद तरक्की हो चुकी है और वो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। खुशी की बात यह है कि ना सिर्फ मेरे ससुराल वाले मेरे घर आते हैं, बल्कि अम्मी, अब्बू और भाईजान भी मुझसे राज़ी हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। दोनों बच्चे कराची के बेहतरीन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। अल्लाह मेरे गुलशन को यूं ही शाद और आबाद रखे। हाँ, मैंने अपने बच्चों को ख़ास तौर पर यह ताकीद की है कि हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप भी दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें।
اس کے فائدے دیکھ کر آپ بھی میری بات کے قائل ہو جائیں گے کہ یہ ایک سچی کہانی میری خود کی آپ بیتی ہے، اس میں ذرا سا بھی جھوٹ کا عنصر شامل نہیں۔